اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ ان آیات میں اصل ملت ابراہیمی کی تفصیل ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حلال اور حرام صرف ماکولات اور مشروبات میں نہیں ہے، حلال اور حرام اور چیزوں میں بھی ہے، لیکن جس طرح ماکولات و مشروبات میں حلال کو حرام و حرام کو حلال کر لیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اور بھی دوسری بہت ساری چیزوں میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اے نبی کہہ دو کہ آؤ۔ یہ تعالو یا تعال یہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تلاوتن کا مفہوم میں پیچھے بتا چکا ہوں، وہ بہت وسیع تر معنی میں آتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے پڑھ کر سنانا بھی۔ تو فرمایا کہ آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔
تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، تم نے جو حرام قرار دیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، پیچھے یہ بات گزر چکی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حرام ہے وہ ہے لا تشرکوا بہ شیئا، فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے اس چیپٹر میں حلال اور حرام کو بیان کرنے کے لیے کہیں مثبت اسلوب اختیار کیا ہے، کہیں منفی اسلوب، کہیں پسندیدہ چیز کا بیان کیا ہے اور ناپسندیدہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے، اور کہیں ناپسندیدہ کا بیان کیا ہے، پسندیدہ اس کے اندر سے نکل رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کہیں حلال کا بیان کیا، حرام اس کے اندر سے نکل رہا ہے، اور کہیں حرام کا بیان کیا، حلال اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اب فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یہ مطلوب ہے، شریک نہ کرو مطلوب ہے، یہی حلال ہے، شریک کرو یہ حرام ہے۔ گویا شرک ممنوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلی، سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز شرک ہے۔ اب شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کو ماننا لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری ہستیوں اور شکتیوں کو شریک کر دینا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ شرک حرام ہے، اس لیے شرک نہ کرو۔ توحید مطلوب ہے، اس لیے توحید کے قائل بنو، پہلی بات۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ لفظ احسان پر گفتگو بار بار ہو چکی ہے کہ یہ اردو والا احسان نہیں ہے کسی پہ کرم کر دینا، بلکہ یہ عربی کا احسان ہے، اور عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے وہ سلوک کرنا یا کسی کام کو اس طرح کرنا جس طرح کرنا چاہیے، یہ احسان ہے۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں بالوالدین سے پہلے یا احسان سے پہلے فعل محذوف ہے، چاہے یوں کہو کہ وہ بالوالدین احسنوا احسانا، یا یوں کہیے کہ وہ احسنوا بالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ مطلوب ہے اور اس کی ضد حرام ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا کیا مطلب ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کھولیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب قضا آتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر کے تم کو اس سے آگاہ کر دیا ہے، کس سے؟ کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی معبود نہ کرو، وہی لا تشرکوا بہ شیئا والی بات ہو گئی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کی بہت ساری شکلیں ہیں،
جن میں سے چند کا یہاں ذکر کر دیا ہے۔ کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا کہ والدین اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تمہارے پاس کا مطلب تمہاری موجودگی میں نہیں، تمہارے پاس کا کیا مطلب؟ والدین بوڑھے ہونے سے پہلے اپنے گھر میں رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو الگ مت کرو، اپنے پاس رکھو۔ یہ ہے اندگا کا مطلب، اپنے پاس رکھو۔ یہ نہیں کہ ابا اماں کا گھر وہ ہے وہاں رہیں، ہمارا گھر یہ یہاں رہیں گے، وہاں کھانسیں، رات میں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی سہارا ان کے لیے موجود نہ ہو، سہارا بنو۔ یہ کبر کا لفظ بلا وجہ نہیں استعمال کیا ہے، تمہاری موجودگی میں کہہ کر کے جان مت چھڑائیے۔ اے مولوی صاحب، تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ بوڑھے ہو گئے، جیسے تم بچے تھے تو تمہارا گھر الگ نہیں انہوں نے بنایا تھا، کہاں رکھا؟ اپنے پاس۔ اب بڑے ہو گئے تب تمہارا گھر الگ کر دیا۔ اب تمہارے والدین جب بوڑھے ہو گئے تو ان کا گھر الگ ہونے کے بعد یا تو تم ان کے گھر جاؤ رہو یا ان کو اپنے گھر لا کے رکھو، اپنے پاس۔ اندکا کی تعویل مت کرنا، یہیں سے پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک ہوں یا دونوں ہوں، ایسا ہوتا ہے بڑھاپے میں، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، کسی کا بعد میں ہوتا ہے، تو اکیلے ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اپنے تمہارے پاس کو بھولنا مت۔ والدین کا بڑھاپا آنے والا ہوگا، آپ کے والد کا بھی بڑھاپا آ رہا ہے، ابھی آیا تو نہیں ہے لیکن آ رہا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے پاس رکھو۔ جب اپنے پاس رکھو گے تو مولوی صاحب بہت ممکن ہے رات میں پیشاب لگ جائے، بیٹا ذرا پیشاب کروں گا، بیٹا ذرا پانی دے دینا، بیٹا درد ہونے لگا ہے ذرا دوا کھلا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا ٹھنڈا لگنے لگا ہے پنکھا بند کر دینا، بیٹا گرمی لگ رہی ہے ذرا کولر چلا دینا، ہو سکتا ہے۔ فلا تقل لہما اوف، تو یہ مت کہو۔ کچھ کہا نہیں آپ نے، نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، کچھ نہیں، خالی اتنا کہ اس کا مطلب آپ کو ناگوار لگ گیا۔ اٹھے، پیشاب کرا دیا، دوا کھلا دی اور پنکھا چلا دیا یا کولر چلا دیا، پنکھا بند کر دیا، یہ کیا، مگر ناگواری کا اظہار کر دیا، بس گڑبڑ ہو گیا۔ اظہار ناگواری بھی نہ ہو، اور اظہار ناگواری بھی نہ ہو کے بعد اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عام طور سے اظہار ناگواری الحمدللہ اظہار ناگواری سے بہت آگے بڑھ کر لوگ ڈانٹ دیا کرتے ہیں۔ چپ نہیں رہتے، رات بھر پیں چلاتے رہتے ہو، رات بھر تمہیں کو دیکھتے رہیں گے، سوئیں گے نہیں کیا؟ صبح ڈیوٹی پہ نہیں جانا ہے کیا؟ فلا تنہرہما، مت ڈانٹو۔ انہوں نے تم کو تو نہیں ڈانٹا کبھی؟ کتنی مرتبہ رات میں پیشاب کیا اور ماں نے بار بار تمہارا پھلیہ تبدیل کیا؟ کتنی بار رات میں تم روئے اور باپ نے تمہیں باہر نکل کے ٹہلایا اور گھمایا، چپ کرایا، اور اب نہیں ٹہلایا ہے؟ آپ کو نہیں یاد ہوگا، پوچھیے ابو امی سے پتہ چلے گا۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے مولوی صاحب ان سے جب بھی بولنے کی نوبت آئے قول کریم سے بولو۔ قول کریم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا قول کریم ہوتا ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو، یعنی ان سے ہمدردی بھی ہو اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے ہر دم تیار رہو۔ اطاعت میں بھی رحمت ہو، یہ نہیں کہ بات تو مان لے رہے ہو مگر ناگواری کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا بھی کرو ان کے حق میں کہ اے میرے رب ان پر تو اس عمر میں رحم فرما، ایسے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرما کر کے یا تیری رحمت کی وجہ سے میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے، باقی اور تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور کل کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو املاق سے قتل نہ کرو۔ املاق کے معنی، املاق کے معنی جلدی بولو، فقر، فاقہ، تنگی، تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو اپنی اولاد کو۔ معاشی تنگی کی وجہ سے بھی قتل ہوتا رہا، تب نہ یہ بات کہی گئی ہے۔ یہاں تو من املاق آیا ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کھول کے دیکھیے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق آیا ہے، یعنی فقر، فاقہ اور تنگ دستی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت مذکورہ میں یوں ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں تو روزی دے ہی رہے ہیں۔ ایک میں تصویر حال پہلے ہے وعدہ بعد میں، اور ایک میں وعدہ پہلے ہے تصویر حال بعد میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد کے لیے اندیشہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایاہم بعد میں آیا ہے، اور جو پیدا ہونے سے پہلے ہی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، مشین نے تو بتا دیا کہ لڑکی پیدا ہوگی، تو ان کے لیے ایاکم پہلے لا دیا، ایاہم پہلے لا دیا۔ گھبراؤ مت، ٹینشن، تم روزی رساں نہیں ہو، روزی رساں میں ہوں۔ دیکھیے عربوں میں قتل اولاد کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک تو وہ مشرکانہ توہمات کی وجہ سے بھی قتل کرتے تھے۔ ابھی آیت نمبر 137 میں پیچھے گزرا ہے، کھول کے دیکھیے آیت نمبر 137، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، یہ شیاطین مشرکین کو پٹی پڑھاتے تھے، سب کو نہیں پڑھا پاتے تھے اور سب کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بڑی برادریوں کو نہیں پڑھاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے جن پر پڑھانا چل جائے، کہ اپنی اولاد کو چڑھا دو فلاں کے اوپر تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم کو اوسر پراپت ہو جائے گا آگے بڑھنے کا، سمسیائیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا قتل اولاد کا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے۔
دوسری شکل یہ تھی کہ یہ اپنی مادینہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ سوچ کر کہ ان کو پالنے سے کئی نقصان۔ ایک تو یہ کہ بلا وجہ ان پر روپیہ پیسہ صرف کرنا پڑے گا، کپڑا لتا دینا پڑے گا، ان کا علاج کرانا پڑے گا، ہم ایسی معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، مزید ان پر خرچ کرنا پڑے گا، اور جب بڑی ہو جائیں گی تو ہمارے لیے مفید تو ہوگی نہیں، کسی اور کی ہو جائیں گی، کیا فائدہ ان کو پالنے پوسنے سے۔ دوسرے یہ کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو ان کی شادی کرنی پڑے گی، اور شادی کرنی پڑے گی تو بڑا جہیز دینا پڑے گا، پلس کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اور داماد ہمیشہ اپنے مطالبات سے تنگ کرتا رہے گا، یہ کون جھیلے گا، قصہ ختم کرو۔ یوں زندہ مار دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی علت کسی جان کو لینے کی ہے نہیں، اسی لیے قرآن نے کہا سورہ تکویر آیت نمبر 8 میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے مولوی صاحب، زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں یہ بیچاری ماری گئی، کیا قصور تھا؟ تم کہو گے قصور یہ تھا کہ اس کو بلا وجہ کھلانا پلانا پڑتا، ناحق خرچ بڑھتا، اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم انتظام کر سکیں۔ تم رازق ہو کیا؟ تیسرا پہلو یہی ہے کہ لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے جنات بھی یہی کہتے ہیں کہ فیملی مختصر رکھو ورنہ غربت دور نہیں ہوگی، یعنی غریبی کا علاج فیملی پلاننگ کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نحن نرزقہم و ایاکم، نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے، روزی ہمارے ذمہ ہے۔ اصل میں اس جہالت کے دو اسباب ہیں بنیادی۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی کا انتظام کرنا ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ تھوڑے ہے، تم کر بھی نہیں سکتے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے نتیجے میں خوشحالی آ جائے گی، انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ میں اکیلے تھا، تنگی محسوس ہوتی تھی، باوجود کہ گاڑی پار ہو جاتی تھی۔ اب لڑکے ہو گئے، اب بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ لڑکوں کا زیادہ ہونا باعث پریشانی ہے کہ باعث آسانی؟ آپ بتائیے۔ ہمارے پڑوسی 4 بھائی تھے، چاروں بھائی جب ذرا بڑے ہوئے تو لوگوں کو پریشانی یہ ہوئی کہ ماں باپ ویسے ہی بڑی تنگی میں زندگی گزارتے تھے، ابھی چاٹو کھلائیں پلائیں گے کہاں سے؟ جیسے تیسے کھلا کے بڑا کر لیا، چاروں بھائی دبئی چلے گئے، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ وہ بلڈنگ وہ بلڈنگ دن دن بن رہی، کون سا مسئلہ ہے؟ تمہارا ذمہ ہے کیا کھلانا پلانا؟ ابھی ایک صاحب کا انٹرویو اس پر آ رہا تھا واٹس ایپ پر کہ ان کے 28 لڑکے ہیں اور الحمدللہ خوشحال ہیں، آرام سے چل رہے ہیں۔ بھئی میں تو صرف گھر بار چھوڑ کے آ گیا تھا، یہاں کھیتی باڑی الحمدللہ ہے، لیکن وہاں سے نہ کچھ ہم کو ملتا ہے نہ ہم لاتے ہیں۔ کبھی ایسی گاڑی وڑی لے کے چلے گئے، 1 آدھ کنٹل مل گیا تو لے آئے، ورنہ نہ لاتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اسی مدرسے کی مختصر تنخواہ پر الحمدللہ 11 بچے ہمارے بھی ہیں، ہم کبھی بھوکوں نہیں مرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی گداگری نہیں کی۔ ہم رازق ہیں کیا؟ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ روزی دیتا ہے، وہ انتظام کرتا ہے، تو آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیں گے، ہم روزی بڑھا دیں گے، تنخواہ بڑھا دیں گے، ہو جائے گا، پیداوار بڑھا دیں گے، ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، ہم لوگوں کے بچپن میں
پیداوار بہت کم ہوتی تھی. ایک سال ہمارے اپنے کھیت میں، ہم 30 بیگھہ کھیت کے مالک تھے، ہمارے اپنے کھیت میں 8 کلو گیہوں پیدا ہوا تھا جس سال ہماری شادی ہوئی ہے. پہلے دھان ہو چاہے گیہوں ہو، بالیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں. عام طور پر وہی گیہوں جو بو رہے ہیں ہمیشہ بوتے چلے جاتے تھے، وہی دھان جو بو رہے ہیں بوتے. اب تو نئے نئے بیج آ گئے ہیں، تھوڑا مہنگے ضرور ملتے ہیں مگر بڑی بڑی بالیاں گیہوں کی اور دھان کی. آپ پہلے 6 7 8 پودے گاڑتے تھے، اس میں سے کچھ گلتے تھے کچھ بچتے تھے. اب ایک گاڑتے ہیں اور اس میں 5 5 6 6 7 7 پھوٹ جاتے ہیں. تو پہلے اتنا لے کے جاتے تھے تو اتنا ہوتا تھا، اب اتنا لے کے جاتے ہیں اتنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، روزی ہمیں دینی ہے. جب آدمی بڑھیں گے تو ہم پیداوار بڑھا دیں گے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بولے. تو یہ انتہائی غلط تصور ہے. تو اب اولاد کو قتل کرنا ممنوع اور ان کو زندگی کی ضمانت دینا مطلوب. اولاد کو قتل کرنا حرام ہوا کہ نہیں؟ اور اولاد کو پالنا پوسنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کی تدبیریں کرنا، یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے. کس سے پوچھا تھا؟ کس نے؟ میں تو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، مجھ کو اسے اور لڑکے نہیں لوٹے جاتے تھے؟ یہ ارے میاں سنو جلدی کرو. جتنی لڑکیاں اس زمانے میں لوٹی گئی ہیں اس سے کم لڑکے لوٹے گئے کہ ہیں کیا؟ زید ابن حارثہ کیا تھے؟ لوٹے ہوئے تھے کہ ایسے مٹھائی کھلا کے لائے گئے تھے؟ میاں لڑکے دفاع کرتے ہیں جب دفاع کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں تب لڑکے ہو جاتے ہیں. بچے جب ہوتے ہیں تو دفاع نہیں کرتے. مسئلہ تو جب بچے ہوتے ہیں تب خوراک کا ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا. اب آپ لوگ بڑے ہو گئے، اگر مان لیجئے کہ کوئی معاشی تنگی ہوگی تو پڑھائی چھوڑ کے آپ کمانا شروع کر دیں گے. آپ کے لیے کون سا مسئلہ؟ مسئلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں صرف کھانے کے لائق ہیں، کھلانے کے لائق نہیں. ممکن ہے میں اس کی تردید نہیں کرتا، لیکن قرآن نے جو علتیں بتائی ہیں میں صرف وہ بتا رہا ہوں. ممکن ہے وہ بات بھی ہو. میں نے تو جہاں تک تاریخ پڑھی ہے جس حد تک لڑکیاں اور لڑکے دونوں لوٹے جاتے تھے. شبخوں جب مارا جاتا تھا تو لڑکیاں بھی اٹھائی جاتی تھیں اور لڑکے بھی اٹھائے جاتے تھے. جوان قتل کر دیے جاتے تھے اور بوڑھے چھوڑ دیے جاتے تھے. مطلب میں تردید نہیں کر رہا ہوں. ہاں ہم نے ایک علت تو یہ بھی بتائی، پہلے بتا دی نا، کہ وہ یہ بھی کہتے تھے بھائی شادی کرنی پڑے گی، انتظام کرنا پڑے گا. اور لڑکیاں جب بالغ ہو جاتی ہیں تب ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی شادی کی ضرورت پڑتی ہے. شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اب آپ کو ان کا ٹینشن نہیں لینا ہے. بہرحال وہ ایک علت ہو سکتی ہے. باقی علتیں جو خود قرآن نے بیان کی ہیں وہ ہاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ سے کچھ نکلتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے.
میں اس کی تردید اس لیے کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں اس کی تردید، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے میں وہ بتا دے رہا ہوں۔ اب اس کے علاوہ بھی اور کچھ ہے تو بھائی زیادہ مطالعہ جن کا ہوگا وہ بتائیں گے۔ ایک علت نہ ہوئی یہ، نہیں تو یہ ایک علت ہوئی، اور وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک علت ہے، لیکن ایک علت نہیں، علل ہیں، صرف اتنی سی بات ہوتی تو بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ کسی ایک پریشانی میں کوئی مبتلا ہو زیادہ بے چینی نہیں ہوتی، اور عربوں کے یہاں بھی یہ بچیوں کو راستے سے ہٹا دینے کی بیماری عام نہیں تھی، کچھ قبیلوں میں کچھ لوگوں کے اندر تھی، سب میں نہیں تھی۔ اگر یہ اصل علت العلل ہوتا تو یہ بیماری عام ہوتی۔ ایک علت ہے یہ بھی، جیسے آپ کے ہاں نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں کہ بچی ہے تو ایبارشن کرا دیتے ہیں، نہیں کراتے؟ مگر یہ ہیں کتنے؟ بہت زیادہ ہیں کیا؟ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ ابھی کل اعظم گڑھ میں تھا، مولانا جاوید قاسمی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہاں اصلاح پر تھے بہت دنوں تک۔ کہنے لگے مولانا میں بہت پریشان تھا اپنی بچیوں کو لے کر کے، معقول رشتہ نہیں ملتا تھا، اور میں لین دین کا قائل نہیں ہوں، اور میرے پاس یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ لین دین کر سکتا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ اس کی وجہ سے بچیوں کا رشتہ نہیں رکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اتفاق سے کراکت سے میرے یہاں کچھ لوگ آئے کہ بھئی ہم آپ کی بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا دیکھ لیجئے۔ بچی دیکھ کے انہوں نے پسند کر لیا، کہا آپ آئیے بچے کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کیا بچے کو دیکھنا ہے، پتہ لگا لیں؟ کہا نہیں، آ کے دیکھ لیجئے۔ کہنے لگے ضد کی تو ہم دیکھنے گئے وہاں کراکت۔ نماز جس لڑکے نے پڑھائی وہی لڑکا تھا جسے دیکھنے گئے تھے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی لڑکا جس نے نماز پڑھائی ہے یہی لڑکا ہے۔ کہا تب تو ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ کہا تو جب ٹھیک ہے تو آپ تو مولانا ہیں، نکاح پڑھانا جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو نکاح پڑھا دیجیے۔ پھر لڑکی کو ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پسند ہے، لڑکا آپ کو پسند آ گیا، لڑکا یہیں موجود ہے، نکاح پڑھا دیجیے۔ کہنے لگے ایسے کیسے ہوگا؟ کہا کیوں، ایسے ہونے میں کیا دقت ہے؟ اجازت ہی نہ لینی، آپ اجازت دے لیجیے فون کر کے۔ کہنے لگے ہم نے گھر فون کیا، بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، وہ بضد ہیں کہ اگر کرنا ہے تو ایسے ہی کر لیجیے۔ بہرحال بچی کی طرف سے اجازت مل گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، شادی ہو گئی۔ تو جب یہ اطمینان ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، انتظام وہ کرے گا، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ میں تو 7 بچیوں کا باپ ہوں میاں، مجھ سے پوچھو نا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بس اس پر بھروسہ رکھو، جس نے پیدا کیا ہے رازق وہ ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، بس ختم، مسئلہ حل ہوگا۔ بہت ساری علتوں میں سے ایک علت وہ بھی ہے، آج یہ علت موجود نہیں ہے کیا؟ بچیوں کی عزت کو لے کر لوگ پریشانی میں اور اندیشے میں نہیں رہتے، لیکن کیا اس کے باوجود بھی بچیوں کی حفاظت کرنے والے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بے شک یہ بھی ایک ٹینشن کی بات ہے، ایک بس، اور میرے نزدیک یہ کمزور علت ہے، مضبوط علت نہیں ہے۔ مضبوط علتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، سب کو، اور کیا، بالکل بالکل۔ تھوڑا سا اس کے اندر والا یہ مضبوط کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں ہے ایک علت، وہ بھی ہے، وہ بھی ایک علت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک علت ہے۔ سنو، آپ فرائض تو چھوڑیے، سنتوں پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ لائیے میں دل کے کاغذ پہ نوٹ کر دوں، سنتیں ادا کرنے میں بھی دقت نہیں ہوگی،
میں نے اپنے سارے بیٹوں بیٹیوں پوتی پوتیوں سب کا عقیقہ ٹائم سے کیا ہے۔ ٹائم سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں تاریخوں میں ہی 7 دن کی روایات زیادہ ہیں، کچھ 21 کی روایات بھی ہیں، کچھ 40 کی بھی ہیں، کچھ 14 کی۔ بہرحال ان میں سے کسی ایک میں لازماً ٹائم سے سب کا عقیقہ کیا ہے، ہو گیا۔ بڑی بچی جب پیدا ہوئی تو اس میں البتہ تھوڑی سی پریشانی یہ تھی کہ میں بہت معمولی سی تنخواہ پا رہا تھا، 400 روپے میری ماہانہ تنخواہ تھی، اور اس وقت تھوڑا سا زیادہ تنگی میں تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا عقیقہ کیسے کریں گے، لیکن ہم مدرسے سے نکلے، راستے میں ایک صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی کوئی سستا بکرا وکرا مل جاتا تو لے لیتے، بچی کا عقیقہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگے میرا بکرا وا کیوں نہیں خرید لیتے؟ تو میں نے کہا پیسہ کہاں سے دوں گا، میری جیب میں پیسہ ہے نہیں۔ کہا بکرا وا لے کے جائیے، آپ لوٹ کے آئے گے، جب تنخواہ اٹھائے گا تو پیسہ دے دیجیے گا۔ 150 روپے کا مجھ کو بکرا مل گیا، میں چلا گیا، عقیقہ کر کے آیا، تنخواہ ملی، 150 روپے ان کے یہاں بھجوا دیا، تب بھی 250 روپے میرے پاس بچا نا، اپنا کام چلا گیا۔ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کل ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، جب چاہو ہو جاتا ہے، پرابلم نہیں ہے۔ ایک علت بے شک وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا، مگر وہ ایک علت ہے بہت ساری علتوں میں سے۔ وہی اسی بنیاد پر انہوں نے کہا یہ ایک علت ہے، ایک علت ہے۔ اس نے اپنا جواب دینے کے لیے، اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس کے نزدیک جو سب سے مضبوط علت ہو سکتی تھی وہ بتا دیا بس۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے سامنے ساری علتیں بیان کی جائیں، جس کو وہ مان لے وہ بیان کر دینا کافی ہے۔ ارے بھائی سنیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو تلاش ہے بحیثیت داماد ایک حافظ کی، اور ہم نے کہہ دیا کہ ابو حذیفہ حافظ ہیں، ان کا جواب ہو گیا، یعنی انہیں جو چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ عالم بھی ہیں، پلس اچھے گھر گھرانے کی ہیں، خاندان بھی اچھا ہے، اور کل اصلاحیوں کے بھتیجے ہیں، اور باپ بھی، یہ کل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ایک چیز چاہیے، ایک بتا دی کافی ہو گیا۔ تو جواب جو ہوتا ہے نا وہ موقع کے لحاظ سے ہوتا ہے، اتنا جواب کافی تھا، زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فواحش کے قریب نہ پھٹکو، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ فواحش کے معنی یا فحشہ کے معنی کھلی ہوئی بے حیائی کے ہوتے ہیں، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری، اور یہ ہے زنا کا استعارہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوچھو اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل ہی میں ہے کیا؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جس کو وہاں لا تقربوا الزنا کہا ہے اسی کو یہاں لا تقربوا الفواحش کہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میاں یہ ما ظہر منہا و ما بطن فواحش میں دونوں کہاں آتا ہے؟ دونوں آتا ہے، یہ دونوں نکلے گا کس سے؟ الفواحش سے نہیں، لا تقربوا سے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، اگر یہ کہنا ہوتا کہ زنا نہ کرو تو کہتے لا تزنوا، ہو جاتا، لیکن کہا لا تقربوا الزنا یا لا تقربوا الفواحش، تو اس کا مطلب فواحش یا زنا کے قریب جانے کے کچھ محرکات ہوں گے۔ فرمایا محرکات کے قریب بھی مت جاؤ۔ محرکات کی تفصیلات بھی موجود ہیں، قرآن مجید میں بھی ان کے اشارے موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی صراحت سے کہہ دیا،
فرمایا کہ سگے بھائی بہن بھی بڑے ہونے کے بعد ایک چارپائی پہ نہ سوئیں، کیونکہ یہ محرک ہے زنا کا۔ آپ کے مدرسۃ الاسلام میں ضابطہ ہے کہ 2 سگے بھائی بھی ایک چارپائی پر نہیں سو سکتے۔ آپ کے پاس چارپائی نہیں ہے اور چاہیں کہ نگراں صاحب اجازت دے دیں کہ دونوں سگے بھائی ایک ہی چارپائی پر لیٹیں، اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا کا محرک ہوگا۔ سورہ احزاب اور سورہ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں زنان خانوں میں جانے کی۔ کیوں؟ یہ سب محرکات زنا ہیں۔ آپ موبائل دیکھتے ہیں، آج کل موبائل پہ تو سنا ہے بڑی گندی گندی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ گندی گندی چیزیں محرک ہیں، زنا کا محرک ہیں۔ پوسٹر لگے نظر آتے ہیں آپ کو، ایسے ننگے پوسٹر ہوتے ہیں کہ ان پوسٹرز کو دیکھنے کے بعد جو لڑکے سیٹیاں بجاتے ہیں یا مختلف ایکشن کرتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ، اسی تحریک کا نتیجہ ہے۔ تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، یعنی محرکات زنا تک سے بچو۔ یہ محرکات زنا کچھ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ ما ظہر منہا و ما بطن کا تعلق زنا یا فواحش سے نہیں، لا تقربوا سے ہے۔ اب ظاہری فواحش کیا ہیں اور باطنی فواحش کیا ہیں، اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ظاہری فواحش تو وہ ہیں جو ظہور میں آ جائیں، مگر جیسے آپ کے موبائل میں وہ منظر آ جائے، یہ ظاہری ہو گیا۔ پوسٹر اسی ٹائپ کا لگا ہو، ظاہری ہو گیا۔ اور بعض تو گانے بھی ایسے ہیں کہ گانے سنتے ہی جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب ما ظاہرہ میں ہیں، جو ظہور میں آ جائیں وہ ما ظاہرہ ہیں اے مولوی صاحب۔ اور ما بطن میں کیا ہے؟ دماغ اور دل۔ دماغ اور دل کو بھی ٹھیک رکھو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار اس پر تاکید کی جاتی ہے نا کہ ایمان پکا کرو، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ پکا نہیں ہوگا تو اسلام جس کا تعلق اعمال سے ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ رخ صحیح کرو پہلے۔ تو دل و دماغ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ما بطن ہے، اور جو ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ ما ظاہر ہیں۔ بات سمجھے نا؟ ان سب سے بچو، نہ گندے خیالات دل میں لاؤ اور نہ گندی جگہوں پر گندے مناظر دیکھو۔ زنا کا صدور نہیں ہوگا، اگر گڑبڑ ہوگا تو یہ بھی ہوگا۔ مخلوط تعلیم سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام نے کیوں روکا ہے؟ اسی لیے نا کہ وہاں زنا کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو لا تقربوا الفواحش، مولوی صاحب فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں سیدھے سیدھے کہو کہ زنا اور محرکات زنا دونوں کیا ہیں؟ حرام۔ زنا اور محرکات زنا دونوں حرام۔ زنا اور محرکات زنا دونوں سے بچنا، پاکیزگی اختیار کرنا، فکر و خیال کو بھی ٹھیک رکھنا، یہ کیا ہے مطلوب؟ بات سمجھے نا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم اس جان کو نہ مارو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کن جانوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے؟ لا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب انسانوں کو مارنا حرام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کسی جاندار کی جان مت لو الا کہ وہ موذی ہو، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ قتل الموذی قبل الایذاء، ایذا سے پہلے موذی کو مار دو۔
باقی کسی جان کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ انسانوں کی جان ہو چاہے جانوروں کی جان ہو، کوئی بھی جان لینا جائز نہیں ہے، یعنی جان لینا حرام، الا بالحق، مگر اس میں استثناء ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی جن جانوں کو لینے کی اجازت نہیں، باقاعدہ حکم ہے، ان کی جان لینا حق ہے۔ حق کن کی جان لینے کی اجازت دی ہے؟ قصاص کا قانون آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھا؟ کھول کے دیکھو، کھولو سورہ بقرہ، سورہ بقرہ نکالو، آیت نمبر 178، آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ایمان لانے والو تم پر لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولین کے سلسلے میں۔ قصاص کیا ہے؟ جس نے قتل کیا اسے قتل کر دو، یہ جان لینا ہی ہوا نا جی۔ اب الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى یہ اس کا متبادل ہے، لیکن یہاں تو حکم ہوا نا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسے قتل کر دو۔ کتب علیکم یہ تم پر لازم ہے، الا بالحق ہوا کہ نہیں؟ کسی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کب؟ جب اس کی جان لینا ضروری ہو۔ ان میں سے ایک چونکہ اس نے قتل کیا اس لیے اسے بھی قتل کر دو، ورنہ سلسلہ قتل دراز ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ نور کھولیے، سورہ نور، آیت نمبر 2 نکالیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ سنا ہے، ہم نے تو وہ کوڑا دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے چمڑے کی تھیلی میں سکہ بھر کے کوڑا بنایا جاتا تھا، اور جن جن کو کوڑے مارے گئے کوئی زندہ نہیں بچا، 10-5 میں پار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے لیے ڈالڈا والے جتنے ہیں نا، یہ تو میرا خیال ہے 5-6 میں پار ہو جائیں گے، اور گھی والوں کا وہ حال تھا۔ 100 کوڑے اس قسم کے پڑ جائیں گے تو چٹنی بن جائے گی ڈالڈا والے آدمیوں کی۔ جان لینا حرام ہے نا، لیکن اگر کوئی زانی ہے تو اس کو کوڑے مارو، جان جاتی ہے چلی جائے کوئی بات نہیں، یہ الا بالحق ہے۔ سورہ مائدہ کھولیے، سورہ مائدہ، آیت نمبر 33-34۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی اب یہ دیکھیے، یہ جو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاذ آرائی کرتے ہیں اور فسادی ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوا؟
ان کا بدلہ یہ ہے کہ وہ بری طرح قتل کیے جائیں، قتل ہی نہیں بری طرح قتل کیے جائیں، یا سولی پہ چڑھا دیے جائیں۔ یہ سب مارنے ہی کی شکلیں ہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان لینا حرام ہے، لیکن حق کے ساتھ، یعنی جن کی جان لینا مناسب یا ضروری ہے ان کی جان لی جائے، اور جن کی جان لینا مناسب یا ضروری نہیں ہے ان کی جانوں کا احترام کیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسلام کی تعلیم تو ظلم پر مبنی معلوم ہوتی ہے، قاتلوں کو سزا نہ ملنے کا نتیجہ ہے کہ قتل کے واقعات روز ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ آج ہی سے یہ طے کر لیجئے کہ جب بھی قتل کی کوئی واردات ہوگی قاتل کو چھوڑیں گے نہیں، کل سے قتل کی واردات بند ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی اسی کو کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ انسان کی جان بچانا زندگی کو فروغ دینے کا ہم معنی ہے، اور لوگوں کی جان لینا انسانیت کو قتل کرنے کے ہم معنی ہے، کیونکہ آج ان کی کل ان کی پرسوں ان کی جان جائے گی اور سب ہمیشہ خوف میں مبتلا رہیں گے، کبھی بھی کہیں بھی کوئی کسی کی جان لے سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قتل نفس حرام ہے اور انسانوں کی یا جانوں کی حفاظت کرنا مطلوب ہے۔ ہاں، جہاں جان لینا لازم ہو، یعنی جان لینا مطلوب ہو، وہاں جان نہ لینا حرام ہے۔ ہوا نا؟ بھئی ضد کا تو تقاضا یہی ہے۔ اب دیکھیے اے مولوی صاحب، جانوروں کی جان لینا بھی صحیح نہیں ہے الا بالحق، مطلب جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ بالحق نہیں ہوا، تب کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جیو ہتیا کر رہے ہیں؟ جیو ہتیا کر رہے ہیں، وہ تو کھانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اسی کام ملا رہے ہیں۔ اس لیے یہ منطق بڑی عجیب و غریب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، اس کی وصیت اللہ نے تم کو کی ہے۔ یہ ایرے غیر نتو خیرے کا فرمانے واجب الاذعان نہیں، اللہ کا فرمانے واجب الاذعان ہے، اس نے حکم دیا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہے تمہارے لیے اصول اور ضابطے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس لیے تاکہ عقل کا استعمال کرو تو خود تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ان اصولوں کی پاسداری کے بغیر انسانیت کی بقا اور تحفظ تو چھوڑیے، امن اور سکون ہی ممکن نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب بات سمجھ شریف میں آ رہی نا؟ ہاں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، پھر آیا نہ پھٹکو، لا تقربو پھر آ گیا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کیا مطلب؟ یتیم کے مگر اس طریقے پر جو آسن ہو، یعنی یتیم کے مال کو استعمال مت کرو، نہ بزنس میں، نہ اپنے اوپر، نہ کہیں اور، مگر باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے پر جو اس کے حق میں احسن ہو، زیادہ اچھا ہو۔ روکنا زیادہ اچھا ہے، روکو۔ بزنس میں لگانا زیادہ اچھا ہے، بزنس میں لگا دو۔ اپنے اوپر خرچ کر کے اس کے کام کو کلیتاً سنبھالنے کے لیے یکسو ہو جاؤ، ایسا کر لو۔ جو اچھا ہو وہ کرو۔ اس اچھا کے بارے میں بھی تفصیلات تو کئی جگہ ہیں، صرف ایک جگہ آپ دیکھ لیجئے بس، سورہ نساء کھولیے۔
آیت نمبر 2 دیکھیے، آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کا مال ان کو دے دو، لیکن جب تک وہ یتیم ہیں تب تک ان کے مال کی حفاظت کرو، لیکن اپنے خراب مال سے ان کا اچھا مال بدل مت لو۔ اپنی کل سڑی ہوئی نوٹ ان کی گڈی میں، ان کی کل اچھی نوٹ اپنی گڈی میں، اپنے کھیت کا خراب دھان ان کے ساتھ ملا دیا اور ان کا اچھا دھان اپنے ساتھ ملا لیا یا کل کو مکس کر دیا، ایسا مت کرو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس طرح کا بڑا گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی میں آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 6 میں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا۔ تم ان کے مال کو نہ کھاؤ زیادہ کشادگی کے ساتھ اور جلدی جلدی۔ ہوتا کیا ہے اسراف کے ساتھ؟ اے بھائی ببوا کے لیے دال نہیں چلتی، آلو بھی اس کو کھلائیں گے، باپ ہوتا تو آلو کھلاتا، تب کیا لاؤ؟ مچھلی لے آؤ، بکرا لے آؤ۔ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ جن کو کھلا رہے ہیں ان کے پاس جا رہا ہے، اور کہاں سے جا رہا ہے؟ بظاہر بڑی اچھی بات ہے، ان کو اچھا اچھا کھلاؤ، اچھا اچھا پہناؤ، 150 روپیہ کے بجائے 1500 روپیہ والا میٹر والا کپڑا ان کو پہناؤ، جوتا تو بولو جو سرامیر میں کسی کو نصیب نہ ہو۔ کتنی اچھی بات ہے، مگر یہ اسراف ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اس کے مال کو ایسا گھٹا دیا کہ جب وہ بالغ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ 15 لاکھ جو اس کے والد چھوڑ کے گئے تھے اب 1.5 لاکھ بچا ہے، کل ختم۔ ایسا مت کرو۔ آخر تم اپنا مال اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو تو کیسے خرچ کرتے ہو وہ دیکھو نا۔ اسی لیے جو لوگ میرے پاس اپنے بچوں کے پیسے جمع کرتے ہیں میں ان کو خرچ ویسی دیتا ہوں جیسے اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو اتنا نہیں اتنا دیجئے، تو ہم کہہ دیتے ہیں لے جائیں نگراں صاحب کو رکھوا دیے، وہیں سے لیا کریں، ہم نہیں دیں گے۔ یا تو اپنے بچوں کو بھی ہم برباد کریں گے ان کو دیکھ کر کے، یا اپنے بچوں کو اس احساس میں مبتلا کر دیں گے کہ دوسرے کو تو اتنا دے رہے ہیں، ہم کو اتنے دے رہے ہیں۔ اسراف نہیں کرنے دیں گے۔ اور بیدارہ جلدی 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 بالغ ہونے سے پہلے کنگال ہو جائے، نہیں تو ہم سے اوپر اٹھ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہے۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو مگر اس طریقے سے جو احسن ہو۔ شکلیں اور بہت ساری ہیں لیکن تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے اشد کو پہنچ جائے۔ اور اشد آپ جانتے ہیں، اشد اس عمر کو کہتے ہیں جہاں آدمی کی طاقت بھی آ جائے اس کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ فکر بھی اس کی پختہ ہو جائے، یعنی جسمانی اور فکری دونوں لحاظ سے وہ مضبوط ہو چکا ہو، تب اسے اشد بولتے ہیں۔ تو ذہنی، فکری اور جسمانی اعتبار سے ہر پہلو سے وہ اس عمر کی اس منزل کو پہنچ جائے جہاں اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکنا مطلوب، اور یتیم کے مال کے پاس جانا نہیں، مال ختم ہونے کے امکانات پیدا کرنا۔ بولو نا، ارے حرام کی بحث چل رہی بھائی، حرام۔ یتیموں کے مال کو اسرافاً اور بیداراً خرچ کرنا حرام۔ یتیم کے مال کو اپنے خبیث، اس کے طیب مال کو اپنے خبیث مال سے ملانا حرام۔ حرام کہنے میں کیوں ڈر لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حرام بیان کر رہا ہے نا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور وزن دونوں پورا کرو قسط کے ساتھ۔ قسط جانتے ہیں؟ ما هو القسط؟ ہاں جی، بس اسی کا نام قسط ہے، تبدیل لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عدل تو خود ہی، اور کہیں العدل اور القسط دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ضابطہ برابری کا نہیں ہے۔ برابری کا ضابطہ یہ انسانی ضابطہ نہیں، وہ اسلامی ضابطہ نہیں ہے، یہ انسانی ضابطہ ہے، یورپ کی دین ہے جس کو مساوات کہتے ہیں۔ کیونکہ مساوات کا نظام کہیں کہیں تو چل سکتا ہے، ہر جگہ نہیں چل سکتا، اور اگر چل سکتا سنیے تو سارے اساتذہ کہہ دیتے روز یہی قرآن پڑھائیں گے، آج ہم بھی پڑھائیں گے۔ ہم بھی کہہ دیتے کہ کیا روز یہی سائنس پڑھائیں گے، آج ہم بھی پڑھائیں گے۔ حکومت میں آنے والے کہ آپ زندگی بھر یہی پردھان منتری رہیں گے، ہم لوگ بھی تو ممبر ہیں، اب ہم پردھان منتری بنیں گے۔ ہاں نہیں ایسے نہیں، اب ہم آپ کی بات ہم مثال دے رہے ہیں، آپ کی بات کی مثال اب آپ سمجھائیے۔ لوہے کا اتنا بڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلو 2 کلو ایک پڑے پہ رکھ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب برابری کا تقاضا ہے کہ جتنی جگہ اس نے لی ہے اتنی ہی جگہ میں آپ اس پہ رکھ دیجئے بس۔ یہ برابری نہیں ہے بھائی۔ برابری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بار میاں جی نے ایک بار بیگم نے بچہ پیدا کیا، اب دوبارہ میاں جی بچہ پیدا کریں، برابری کا تو مطلب یہ ہوا۔ یہ برابری کا مطلب یہ ہے کہ مدرسۃ الاصلاح کے مطبخ میں سب کو 3 روٹی دی جائے، جیسا کہ بہت سارے اداروں میں چل بھی رہا ہے، باقاعدہ روٹی بڑھتی گن کے نا، ان میں کوئی 1 روٹی کھانے والا ہے، کوئی 2 کھانے والا ہے، کوئی 3، اور کسی کا پیٹ 8 روٹی میں بھرتا ہے، تو جو 1 کھانے والا اس کی 2 فاضل ہو جائے گی، جس کا 8 روٹی پیٹ بھرتا ہے اس کی کیا گھٹ جائے گی؟ 5 گھٹ جائے گی۔ مساوات ہے، 3 سب کو دے دو۔ عدل یہ ہے کہ دسترخوان پہ بٹھا دو، اتنے ہی کھانے میں سب کھا لیں گے پیٹ بھر بھر کے۔ اسلام مساوات نہیں، عدل چاہتا۔ مساوات کا تقاضا ہے کہ عورت کو بھی اتنا ہی حصہ ملے جتنا مرد کو ملتا ہے۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی امامت کریں، وہ بھی امامت کریں، قوامیت آپ کو بھی مل سکتی ہے، اس کو بھی مل سکتی ہے۔ مساوات از نتھنگ، یہ کوئی چیز ہی نہیں، فضول بات۔ عدل ہے اور قسط۔ سنیے، عدل ہے جس کو جتنا چاہیے اتنا ملے، یہ عدل ہے۔ باپ کو جتنا ملنا چاہیے حصہ اتنا ملے، ماں کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ملے، بیٹی کو جتنا ملنا چاہیے اتنا ملے، بیٹے کو جتنا ملنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ آپ کا کوئی بھائی کہیں اور پڑھ رہا ہے؟ کہاں؟ علی گڑھ میں۔ بڑی ایمانداری کے ساتھ بتائے گا، آپ مہینے میں کتنا روپیہ پاتے ہیں؟ آپ بشمول فیس تعلیمی کے، داخلہ فیس کل ملا کر کے مہینے میں اوسط آپ کا کتنا بنتا ہے؟ ارے میں 1000 مان لیتا ہوں نا۔ علی گڑھ والے بھائی کو بھی 1000 دینا، یہ برابری ہے، مساوات ہے۔ پڑھ پائے گا؟ مدرسۃ الاصلاح پہ پڑھنے والے کو ماہانہ 500 روپیہ ملے کافی ہے، علی گڑھ والے کو ماہانہ 5000 ملے تو بھی شاید ناکافی ہو۔ اب باپ کہہ دے نہیں علی گڑھ پڑھو چاہے انگلینڈ پڑھو اتنا ہی دوں گا جتنا علی کو دیتا ہوں، تب تو پڑھ چکے۔ یہ مساوات ہے۔ مساوات کوئی چیز نہیں، فضول تصور ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاح پہ پڑھنے والے کا جتنا خرچہ ہے وہ دے دو، راجہ پور شکرور میں جو پڑھ رہا ہے اس کا جتنا خرچہ ہے وہ دے دو، علی گڑھ میں جو پڑھ رہا ہے اس کا جتنا خرچہ ہے وہ دے دو، اور لندن جو پڑھنے گیا ہے اس کا جتنا خرچہ ہے وہ دے دو۔ یہ عدل ہے۔ بات سمجھا آپ نے؟ قسط اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً امام طبرانی نے قسط کی وضاحت کی ہے، اب اس وقت ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں، لیکن امام طبرانی کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا قسط اس سے آگے کی چیز ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، یہ عدل ہو گیا، لیکن اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے، یہ قسط ہے۔ عدالتیں عدل کرتی ہیں، حکومتیں قسط کرتی ہیں، اگر کریں تو، نہ کریں بات ہی ختم۔
یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان مولوی صاحب بالقسط، یعنی کتاب میں اور تقریر ہی میں عدل نظر نہ آئے، بلکہ جب کبھی کیل اور وزن کی نوبت آپ سے آئے تو آپ کے ہاں اس کا عملی مظاہرہ ہو، یہ مطلوب ہے۔ تقریریں تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں، سماج پہ اثر نہیں پڑتا، کیوں؟ اس لیے کہ تحریر و تقریر ہی میں کل عدل ہے، عملاً نہیں ہے، عملاً نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سے مطالبہ ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، جہاں آپ کو ناپ کر لینے دینے کی بات آئے، جہاں آپ کو تول کر لینے دینے کی بات آئے، آپ بھی عدل کو نافذ کریں، یہ قسط ہے۔ مولوی صاحب ایفائے کیل اور میزان بالقسط کیا ہے؟ مطلوب اور ڈنڈی ماری، بولو نا، حرام، سیدھے سیدھے۔ اللہ میاں نے بتا بھی دیا ہے کہ حرام ہے، کہاں؟ سورہ تطفیف کھولیے، شروع ہی میں بالکل، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب وہ لوگوں سے تول کر وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا 2 دانہ بھی کم نہیں چھوڑتے، لیکن جب دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی ماری کر دیتے ہیں۔ اور تو اور ہے میاں، اب تو کانٹا والا چل گیا ہے، سنا ہے کانٹے میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے، کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے بنیوں کے یہاں جو پتھر کے بانٹ ہوتے تھے وہ الگ الگ ہوتے تھے، لینے والا باٹ الگ ہوتا تھا پتھر کا، اور دینے والا الگ ہوتا تھا، وہ الگ الگ رکھا جاتا تھا۔ اور جب کوئی اپنا غلہ لاتا تھا اس کے ہاں بیچنے کے لیے تو کیا کہتا تھا؟ مطلب بڑکی تنی باٹ لے آ، بڑکی لوگ سمجھتے تھے بڑکی پتوہیا کو بلا رہا ہے، بڑکا بانٹ مانگ رہا ہے وہ۔ اور جب دینا ہوتا تھا وہاں سامنے نہیں رکھتے تھے، کبھی بھی دھاڑ پڑ سکتی ہے، چیکنگ ہو سکتی ہے، چھٹکی باٹ لے آ، مطلب چھٹکی باٹ لا، چھٹکی بہو نہیں، چھٹکی باٹ، یہ سب سلسلہ چلتا تھا۔ اسی لیے یہ بات کہنے کی ضرورت پیش ہے، یہی بیماری تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں۔ تو ایفائے کیل و میزان بالقسط کیا ہے؟ مطلوب، اور کیل و میزان میں کمی بیشی حرام۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے، تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی جس کی وسعت اس کو ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں نا، ان قوانین کو انسانوں کی سکت اور طاقت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان قوانین پر عمل درآمد اسمبھو ہے، ممکن نہیں، امپاسبل، ایسا نہیں ہے، پاسبل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اگر ان پر عمل درآمد ممکن نہ ہوتا تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بات سمجھیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو تو اس میں بھی عدل کا مظاہرہ کرو، چاہے قرابت دار، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کون؟ جس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اپنا ہے تو اس کے حق میں بیان دے دیا، اور اگر پرایا ہے تو اس کے خلاف بیان دے دیا۔ بات بھی کرو تو عدل کی کرو، کام تو عدل کا کرنا ہی ہے، بات بھی عدل کی کرو، انصاف کی کرو۔ عدل مانے مساوات نہیں، ذہن میں رکھنا، عدل مانے انصاف۔ معلوم کیا ہوا؟ عدل کرنا مطلوب ہے اور ظلم کرنا
حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو بڑا لمبا عہد کیا ہے، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سارے اصولوں کو عمل پر عمل درآمد کرنے کا آپ نے وعدہ کر لیا۔ اب چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، کل کی ادائیگی لازم۔ تو ایفاء بعہد اللہ کیا ہوا؟ مطلوب۔ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو فراموش کر دینا، بولو، حرام۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس نے تم کو اس بات کی وصیت کی ہے، تلقین کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اوپر آیا تھا لعلکم تعقلون، اور یہاں آیا ہے لعلکم تذکرون۔ بات دونوں ایک ہی طرح کی ہے، ہدایات وہاں بھی ہدایات، یہاں بھی، یہاں تذکر وہاں تعقل۔ کیوں؟ پہلے عقل کو مہمیز کیا، پھر تذکر کو مہمیز کیا، کیونکہ جب تک آدمی عقل کا استعمال نہیں کرے گا نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ عقل پر پابندی ہے، عقل پہ پابندی لگا کے کبھی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ یہ جو بتایا ہے نا، یہ میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور واقعی سیدھا ہے۔ عدل کرنا سیدھا ہے کہ ظلم کرنا سیدھا؟ سیدھے جلدی بتاؤ۔ زنا کرنا سیدھا؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سیدھا اور ٹیڑھا اگر جاننا چاہو تو اپنے کو سامنے لا کر کے پرکھ لو۔ مثلا زنا کرنا اگر درست ہے تو کوئی تمہاری ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تب بھی تم کو اچھا لگے گا؟ لگتا ہے اچھا؟ اس کا مطلب یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ کوئی تم کو دے تو گھٹا کے دے، تم سے لے تو زیادہ لے، کیسا لگے گا؟ خراب لگے گا نا؟ اس کا مطلب یہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرے کا بیٹا یتیم ہے، اس کو برباد کر دو تاکہ بڑا ہونے پہ کسی کام کا نہ رہ جائے، تمہارا بیٹا یتیم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ تو سیدھا راستہ تو وہ ہے کہ جو فطرت کے عین مطابق ہونا، اور وہ میرا راستہ ہے بس، اور کوئی نہیں۔ یہ مستقیماً صراطی سے حال ہے، سمجھا آپ نے؟ فَاتَّبِعُوا، تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، اسلام کو چھوڑ کر، ہدایات ربانی کو چھوڑ کر غیر ہدایتوں کو اہمیت دینا اور ان کی اتباع کرنا غلط ہے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے۔ لا تتبعوا السبل، اللہ کے راستے کو اختیار کرنا مطلوب، اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرنا، بولو نا، کاہے شرم آتی ہے بولنے میں؟ بولو نا، حرام۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، کیونکہ یہ راستے جو ہیں نا، اگر یہ آپ کے اندر جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر مختلف راستوں پر ڈال دیں گے تم کو۔ یا تو یہودیت کی طرف ڈھکیل دیں گے، یا نصرانیت کی طرف، یا ہندویت کی طرف، یا تو بدھ مت کی طرف، یا تو سکھ مت کی طرف، کہیں نہ کہیں اور لے جا کے پہنچا دیں گے۔ ایک راستہ چھوڑو گے تو سینکڑوں راستے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور کبھی اطمینان نہیں ہوگا کہ جو اختیار کیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی۔ ذالکم وصاکم، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پھر آیا وصاکم، پہلے آیا وصاکم لعلکم تعقلون، پھر آیا وصاکم لعلکم تذکرون، پھر آیا وصاکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے اے مولوی صاحب، عقل کا استعمال کیے بغیر
یاد دہانی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یاد دہانی کے بغیر تقوی نہیں آ سکتا۔ سمجھا آپ نے؟ پہلا زینہ عقل، تعقل، دوسرا زینہ تذکر، اور انتہائی اور آخری زینہ تقوی ہے۔ بس دین اب مکمل ہو گیا، اس لیے آج اسی پر بند کر دیجئے۔ اب کیا بچا؟ آپ نے عقل کا استعمال کیا، تذکر ہوا، تذکر کیا، تقوی مل گیا۔ اب تقوی مل گیا تو اب کسی کو کیا ضرورت؟ اب کچھ نہیں، پڑھائی لکھائی بند۔ اب آج یہیں رہنے دو، اس لیے کہ اب دوسرا چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے اور مشکل ہو جائے۔